السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب المغازی جامع صحیح بخاری میں ایک باب شروع ہوا ہے، باب غزوۃ الرجی ورحل و ذکوان و بیر معونہ و حدیث عزل والقارہ وعاصم بن ثابت وخبیب واصحابہ۔ قال ابن اسحاق قال حدثنا عاصم بن عمر انہا بعد احد۔ تو غزوہ رجی یا واقع رجی اور بیر معونہ کا ذکر شروع ہوا ہے۔ میں بتا چکا ہوں کہ واقع رجی کا تعلق قبیلہ عزل اور قبیلہ قارہ سے ہے، اور قبیلہ عزل اور قارہ یہ بنو لحیان کی شاخیں ہیں، اور واقع بیر معونہ کا تعلق ریل، ذکوان وغیرہ قبائل سے ہے۔ تو گزشتہ جو احادیث پڑھائی گئی ہیں اس میں واقع رجی کا ذکر ہے، اور اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح سے بنو لحیان کے لوگوں نے ان 10 لوگوں کے ساتھ سلوک کیا تھا، تو اس کا تذکرہ ہو گیا ہے۔ اور آج کی احادیث میں ذکر آئے گا واقع بیر معونہ کا، جس میں 70 افراد کو شہید کر دیا گیا تھا۔ میں روایت پڑھتا ہوں۔ قال امیر المومنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزیز عن انس رضی اللہ عنہ قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 رجلا لحاجت یقال لهم القراء فعرض لهم حیان من بنی سلیم رعل وذکوان عند بیر یقال لها بیر معونہ۔ فقال القوم والله ما إياكم أردنا إنما نحن مجتازون في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم فقتلوهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شهرا في صلاة الغداة وذلك بدء القنوت وما كنا نقنط۔ قال عبد العزيز وسأل رجل أنسا عن القنوت بعد الركوع أو عند فراغ من القراءة قال لا بل عند فراغ من القراءة۔ تو یہ واقع بیر معونہ ہے جس کا ذکر یہاں کیا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے سند کے ساتھ کہ عبد العزیز روایت کرتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 لوگوں کو ایک ضرورت سے، جن کو قرہ کہا جاتا ہے۔ ان 70 لوگوں میں زیادہ تر لوگ قاری قرآن تھے، اسی لیے اس کا ایک نام سریۃ القرہ بھی ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے۔ تو فارض لهم حیان، تو ان کے سامنے آگے 2 قبیلے بنو سلیم کے، ریل اور ذکوان۔ تو ریل اور ذکوان یہ قبیلے بنو سلیم کی شاخیں ہیں، اور عزل اور قارہ جس سے
واقع رجی کا تعلق ہے. یہ لوگ قبیلے حذیل کی شاخیں ہیں جس کا ذکر گزر چکا ہے. تو ان 70 لوگوں کے سامنے آگے یا ان کے مقابل میں ہو گئے قبیلے بنو سلیم کے دو شاخیں، بنو سلیم کے 2 قبیلے ریل و ذکوان، ایک کنویں کے پاس جس کو بیر معونہ کہا جاتا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ واللہ ما ایاکم اردنا، یعنی ہم لوگوں نے تم لوگوں کا قصد نہیں کیا ہے، یعنی تمہیں چھیڑنا، تم سے مقابلہ کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے. انما نحن مستعذون، ہم تو بس گزر جانے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ضرورت سے. میں نے ذکر کیا ہے اس سے پہلے کے سبق میں کہ یہ کون سی ضرورت تھی جس کے لیے یہ لوگ جا رہے تھے، تو یہاں وضاحت نہیں ہے، لیکن اور سیرت نگاروں نے ذکر کیا ہے کہ ان قبائل کے 2 لوگ آئے تھے، ابو برا اور عامر بن مالک. تو انہوں نے دین کی دعوت دینے کے لیے اور قرآن پڑھانے کے لیے آپ سے درخواست کی کہ کچھ افراد کو بھیج دیجیے. اسی ضرورت سے آپ نے ان لوگوں کو بھیجا تھا. تو لیکن ریل اور ذکوان، بلکہ عصیہ قبیلہ بھی شامل ہے، ان لوگوں نے قتل کر دیا انہیں. جب آپ کو اس کی خبر ہوئی، آپ کو اس کی خبر دی تھی یہ عمرو بن امیہ زمری نے. یہ باقی بچے تھے جنہوں نے آ کر اس حادثے کی خبر دی تھی، یعنی 70 لوگوں میں یہی لوگ باقی بچے تھے، یہی باقی بچے تھے عمرو بن امیہ زمری. انہوں نے آپ کو آ کر کی خبر دی اس کی. تو آپ نے دعائے قنوت نازلہ پڑھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر 1 مہینے تک فجر کی نماز میں ان کے لیے بد دعا کی، اور یہ قنوت نازلہ کا آغاز تھا. صحابہ کرام کہتے ہیں وما كنا نقنط، یعنی وما كنا نقنط من قبل، اس سے پہلے ہم لوگ قنوت نازلہ نہیں پڑھتے تھے. گویا اس واقعے کے بعد قنوت نازلہ کا آغاز ہوا ہے. عبدالعزیز راوی کہتے ہیں، جنہوں نے انس سے روایت کی ہے، کہ ایک شخص نے انس سے پوچھا قنوت کے بارے میں کہ کیا رکوع کے بعد ہے یا قرات سے فارغ ہونے کے بعد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ وہ قرات سے فارغ ہونے کے بعد ہے، یعنی رکوع سے پہلے. یہاں یہ بات ملحوظ رہے کہ یہ جو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سال رجل انسا عن القنوت بعد الرکوع اور عند الرکوع، تو ایک تو روایت عبدالعزیز کی انس سے ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھی تھی قرات سے فارغ ہونے کے بعد، یعنی رکوع سے پہلے. لیکن آگے کی روایت آتی ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے، لیکن وہ قتادہ نے انس سے روایت کیا ہے کہ آپ نے جو قنوت نازلہ دعائے قنوت نازلہ پڑھی وہ رکوع کے بعد، اور یہی معتمد ہے، یہی معتبر ہے. میں پہلے واقعے کو محمول کر سکتا ہوں وہم پر، بہت سے واقعات میں راویوں کو وہم ہو جاتا ہے اگرچہ روات ثقہ ہوں، قابل اعتبار ہوں. طلبہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قنوت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے قنوت وطر، ایک ہے قنوت نازلہ. تو قنوت وطر تو عشاء کے بعد جو صلاۃ وطر پڑھی جاتی ہے اس میں قنوت وطر ہے. تو قنوت وطر
کے بارے میں راجح یہ ہے کہ قنوت وطر رکوع سے پہلے ہے، یعنی قرات سے فارغ ہونے کے بعد رکوع سے پہلے. اور قنوت نازلہ کہتے ہیں، نازلہ معنی مصیبت، مسلمانوں پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو اس کے تعلق سے اسلام کے دشمنوں پر بد دعا کرنے کے لیے جو دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے اس کو دعائے قنوت نازلہ کہتے ہیں. تو قنوت نازلہ رکوع کے بعد ہے، رکوع سے پہلے نہیں، راجح یہی ہے. دیکھیے آگے کی روایت ہے، قال امام بخاری رحمہ اللہ حدثنا مسلم قال حدثنا ہشام قال حدثنا قتادہ عن انس قال قنط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرا بعد الرکوع یدعو علی احیاء من العرب. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھی، دعائے قنوت پڑھی 1 مہینے تک رکوع کے بعد. آپ بددعا کر رہے تھے عرب کے بعض قبائل پر. وہ عرب کے قبائل کون ہیں؟ وہ ہیں ریل، ذکوان اور عصیہ، یہ قبائل ہیں آپ نے جن کے لیے بددعا کی تھی. تو آگے کی روایت دیکھیے اس سے اس کا تعلق ہے. قال امام بخاری رحمہ اللہ، ہاں تو دیکھیے یہ جو روایت ہے قتادہ عن انس، اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ آپ رکوع کے بعد پڑھتے تھے. میں نے بتایا کہ ھذا ھو المعتمد، ھذا ھو المعتبر. اور آگے کی روایت ہے قال امام بخاری رحمہ اللہ حدثني عبد الاعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رعلا وذكوان وعصية وبني لحيان استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدوهم فأمدهم ب70 من الأنصار كنا نسميهم القراء في زمانهم كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل حتى كانوا ببير معونة قتلوهم وغدروا بهم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقنط شارا يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب على ريل وذكوان وعصية وبني لحيان. قال أنس فقرأنا فيهم قرآنا ثم إن ذلك رفع بلغوا أن قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. وعن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قنط شهرا في صلاة الصبح يدعو على أحياء من أحياء العرب على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان. زاد خليفة قال حدثنا ابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا أنس أن أولئك 70 من الأنصار قتلوا ببير معونة قرآنا كتابا، قرآنا أي كتابا نحوه. اس میں اور تھوڑی سی تفصیل ہے کہ ریل، انس بن مالک کہتے ہیں کہ ریل، ذکوان، عصیہ اور بنو لحیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کی اپنے دشمن کے خلاف. ان لوگوں نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ ہم آپ سے مدد طلب کرتے ہیں اپنے دشمنوں کے خلاف. عربوں میں قبائلی زندگی تھی، یہی ان کی اجتماعی زندگی تھی. تو جن قبائل میں معاہدہ ہوتا تھا تو ہر قبیلہ اپنے معاہد قبیلے کی مدد کرتا تھا جب ان کو کوئی مصیبت پیش آتی تھی، دشمن سے مقابلہ ہوتا تھا. تو ریل، ذکوان، عصیہ اور بنو لحیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کی اپنے دشمن کے برخلاف. فامدہم، آپ نے ان کی مدد کی 70 انصار کے ذریعہ. یہ جو 70 انصار کہا گیا ہے اس لیے کہ اکثر اس میں انصار کے لوگ تھے، کچھ مہاجرین بھی تھے، تو ہم ان کا نام رکھتے تھے قرہ ان کے زمانے میں، اسی لیے اس کا نام سریۃ القرہ بھی ہے. یہ لوگ دن میں لکڑی اکٹھا کرتے تھے،
یحتطبون یا یحتبون حتبن، لکڑی چننا، یہ دن میں لکڑی چنتے تھے، رات میں نماز پڑھتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے بیر معونہ پر تو لوگوں نے قتل کر دیا، ان کے ساتھ بدعہدی کی۔ تو یہ خبر پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ نے ایک مہینے تک قنوت نازلہ، دعائے قنوت نازلہ پڑھی، بد دعا کرتے ہوئے صبح کی نماز میں عرب کے قبائل میں سے کچھ قبائل پر، یعنی ریل اور ذکوان اور عصیہ پر۔ تو ریل، ذکوان، عصیہ بن لحیان پر انس کہتے ہیں کہ فقرأنا فیہم قرآنا، ہم نے ان کے بارے میں قرآن پڑھا، مطلب ان کے بارے میں قرآن کریم کی بعض آیات کا نزول ہوا تھا، لیکن اس کی تلاوت منسوخ کر دی گئی ہے، تو ہم نے ان کے بارے میں قرآن پڑھا جس کا نزول ہوا تھا۔ ثم ان ذلک رفع اے نسخ، رفع کو معنی اٹھا دینا ہے یا منسوخ کرنا ہے، پھر اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ قرآن کی آیات یہ تھی، بلغوا عنا قومنا انا لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا، اے لوگو ہماری طرف سے ہماری قوم کو پیغام پہنچا دو کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کر لی ہے، تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہے، اس نے ہم کو خوش کر دیا ہے۔ قتادہ روایت کرتے ہیں انس سے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے قنوت پڑھی ایک مہینہ، صبح کی نماز میں بد دعا کرتے ہوئے عرب کے بعض قبائل پر، ریل، ذکوان، عصیہ اور بنو لحیان پر۔ خلیفہ نے اضافہ کیا ہے، خلیفہ یہ احد شیوخ البخاری ہوا خلیفۃ بن خیاط احد شیوخ البخاری، امام بخاری کے شیوخ میں سے ایک شیخ ہیں۔ تو کہ ہم سے بیان کیا زرعی نے قال حدثنا سعید عن قتادہ قال حدثنا انس ان اولئک السبعین من الانصار، یہ 70 لوگ انصار میں سے تھے، یعنی اکثر انصار میں سے تھے، قتلوا جو قتل کر دی گئے بیر معونہ میں، یہ قرآناً اے کتاباً، یہ جو آیا نا کہ فقرأنا فیہم قرآناً اے کتاباً، ہم نے ان کے بارے میں قرآن یعنی یہ کتاب پڑھی، یعنی قرآن پڑھا ہم نے، یعنی ان کے بارے فقرأنا فیہم قرآناً اے کتاباً نحوہ، یعنی یہ نحو روایت عبدالعالیٰ کی روایت کی طرح، لیکن ثم نسخت تلاوت منسوخ کر دی گئی ہے۔ اس روایت کے سلسلے میں ایک تھوڑا سا ملاحظہ ہے جس کو طلبہ سن لیں، وہ یہ ہے کہ واقعی بیر معونہ کا تعلق ریل، ذکوان اور عصیہ سے ہے، بنو لحیان سے نہیں ہے۔ بنو لحیان کی شاخیں تھیں یہ ازل اور قارہ، جیسا کہ اس سے پہلے ذکر آیا ہے کہ ازل اور قارہ یہ قبیل حذیل کی بڑی شاخ تھی بنو لحیان، اور بنو لحیان کی شاخیں تھیں ازل اور قارہ۔ تو ملاحظہ یہ ہے کہ بنو لحیان کا تعلق واقع بیر معونہ سے نہیں ہے، یہ کسی راوی کا وہم ہے کہ اس راوی نے ذکوان، ریل، ذکوان، عصیہ کے ساتھ بنو لحیان کا ذکر کر دیا ہے۔ تو بنو لحیان، ذکر بنی لحیان فی هذه القصہ وہم من الراوی کما قال ابن حجر نے کہا ہے کہ اس قصہ میں بنو لحیان کا تذکرہ یہ کسی راوی کا وہم ہے، ورنہ بنو لحیان کا تعلق واقع ازل و قارہ سے ہے، یعنی واقع رجی سے ہے۔ ہاں جہاں تک معاملہ بد دعا کرنے کا ہے، چونکہ یہ دونوں واقعے کے بعد دیگرے پیش آئے تھے قریبی زمانے میں، یعنی واقع رجی اور پھر واقع بیر معونہ قریبی زمانے میں پیش آئے ہیں، تو البتہ بد دعا کرنے میں یقیناً بنو لحیان کا ذکر کرنا مناسب ہے، اور شاید اسی سے بعض راویوں کو وہم ہوا کہ اس واقعے میں بھی یعنی ریل، ذکوان، عصیہ کے ساتھ بنو لحیان کے لوگ شامل تھے،
مگر یہ بات وہم ہے، درست نہیں ہے۔ بنو لحیان یہ حذیل سے اس کا تعلق ہے، اور بنو لحیان کی شاخیں تھیں ازل اور قارہ، جس کا ذکر پہلے ہوا ہے۔ تو بنو لحیان کا تذکرہ اس واقعہ میں، اس قصہ میں وہم من الراوی، یہ راوی کا وہم ہے۔ یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمن کے خلاف مدد طلب کی تھی، تو آپ نے بھیجا تھا ان لوگوں کو۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ اور سیرت نگاروں نے ذکر کیا ہے کہ یہ عصیہ، ریل اور ذکوان کی طرف سے ابو برا اور عامر بن مالک یہ آئے، انہوں نے دین کی دعوت دینے کے لیے کچھ افراد کی درخواست کی۔ آپ نے اظہار اندیشہ کے بعد 70 آدمیوں کو بھیجا، ان میں سے اکثر قاری قرآن تھے، اسی لیے اسے سریۃ القراء بھی کہا جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ دونوں مقصد رہا ہو، یعنی ان لوگوں کو قرآن پڑھانا، دین کی دعوت دینا اور ان کی مدد کرنا دشمن کے خلاف، اس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ تو یہ ریل، ذکوان اور ابو البرا، تو ان کا تعلق قبیلے بنو سلیم سے ہے، ان کا تعلق قبیلے بنو لحیان سے نہیں ہے، جیسا کہ اس میں ذکر آ گیا ہے۔ اور آگے کی ایک اور لمبی روایت ہے جس کا تعلق بھی اسی سے ہے، اور اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔